بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ محترم ناظرین، پچھلے درس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے دلائل ہیں، اور ان دلائل میں سے ایک حسی دلیل بھی موجود تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں موجود تھی۔ وہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے بیچ پیچھے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کی ایک نشانی موجود تھی۔ تو اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں رأیت الخاتم بین کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدۃ حمراء مثل بیضۃ الحمامۃ یشبہ جسدہ، کہ میں نے خاتم کو، یہ جو ختم نبوت کی جو نشانی ہے، اس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے بیچ دیکھی۔ غدۃ حمراء، سرخ نشانی تھی، اور یہ جو سرخ نشانی تھی یہ کہ کبوتری کے انڈے کے جیسی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ہی ملتی جلتی ہی تھی۔ تو یہ ایک حدیث ہے کہ دونوں مونڈھوں کے بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے حصے میں ایک نشانی، ایک ابھری ہوئی ایک چیز تھی آپ کے جسم سے، اور وہ کبوتری کے انڈے کے برابر تھی۔ اور اس کے علاوہ عبداللہ بن سرجس کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودخلت علیہ واکلت من طعامہ وشربت من شرابہ ورأیت خاتم النبوۃ فی نغد کتفہ الیسری کأنہ جمع خیلان سود کأنہا ثعالب۔ تو عبداللہ بن سرجس بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی میں ایک صحابی ہوں، ایمان کے حالت میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اتنا ہی نہیں، وَأَكَلْتُ مِن طَعَامِهِ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، وَشَرِبْتُ مِن شَرَابِهِ، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مشروب بھی پیا، وَرَأَيْتُ خَاتَمَ النُّبُوَّةِ فِي نُغْدِ كَتِفِهِ الْيُسْرَى، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے خاتم کی جو نشانی ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں مونڈے کے پیاس دیکھا، یعنی دونوں مونڈھوں کے بیچ لیکن بائیں مونڈے کے قریب، کأنہ جمع خیلان سود، گویا کہ وہ کالے سیاہ مسے تھے، کأنہا ثعالب، گویا کہ وہ پھنسیاں تھیں، حقیقت میں پھنسیاں نہیں تھیں لیکن وہ جیسے پھنسیاں ابھری ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح وہ ابھرا ہوا حصہ تھا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری حدیث جعد بن عبد الرحمن کی ہے۔ جعد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے سائب بن یزید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ذهبت بی خالتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ کس کو؟ سائب بن یزید کو، یعنی وہ بچے تھے۔ فقالت، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ابن اختی وجع، کہ میرا بھانجا مریض ہے، اس کو تکلیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے مریضوں کو لاتے تھے۔ تو یہ جو سائب بن یزید کی خالہ ہیں، انہوں نے اپنے بھانجے کو یعنی سائب بن یزید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور جا کر کے کہا کہ میرا بھانجا مریض ہیں، آپ اس کے لیے دعا کیجیے۔ فمسح رأسی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میرے سر کو مسح کیا،
ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی، وتوضأ، اور وضو کیا، فشربت من وضوئہ، اور آپ کا جو وضو کا پانی تھا اس کو میں نے پیا، وقمت خلف ظہرہ، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، بچے تھے، فنظرت الی الخاتم بین کتفیہ، تو میں نے یہ جو خاتم کی نشانی ہے، ختم نبوت کی جو نشانی ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے بیچ دیکھا، فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ، الحجلہ ایک پرندہ ہے خاص قسم کا، تو اس کے انڈے کے برابر وہ ختم نبوت کی نشانی تھی۔ تو ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے بیچ ختم نبوت کی جو نشانی تھی، جو ابھری ہوئی ایک چیز تھی، کسی نے اس کو کبوتری کے انڈے کے برابر قرار دیا، کسی نے کبوتری جیسا ہی ایک دوسرا پرندہ جس کو حجلہ کہتے ہیں اس کے انڈے کے برابر قرار دیا، اور یہ بیان کیا کہ وہ ختم نبوت کی حسی نشانی تھی، یعنی محسوس دیکھی جانے والی، محسوس کی جانے والی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پاکیزہ شخص تھے، پاکیزگی کو پسند کرتے تھے، خود بھی پاکیزہ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پاکیزہ ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی پاکیزہ رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ رہتے تھے اس کو بھی پاکیزہ رکھنا پسند کرتے تھے۔ اور پاکیزگی سے اوپر ایک مزید چیز وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال کرتے تھے، بلکہ اس پر مزید یہ کہ معجزے کے طور پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبو نکلتی تھی، خوشبو خارج ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی خوشبو ہوتی تھی۔ یہ جو انسانوں کا جو پسینہ ہوتا ہے اس میں عام طور پر خوشبو نہیں ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ اگر کسی کو پسینہ نکلا ہوا تو پسینے کی جو اسمیل ہوتی ہیں لوگ پسند نہیں کرتے، بلکہ جس کو پسینہ نکلا ہوتا ہے اس کو خود اپنی بو پسند نہیں آتی، وہ کبھی کبھی ذرا سونگھ کر کے دیکھتا ہے اپنے بغلوں کی طرف، اپنے جسم کی طرف، کیا میرے جسم سے اسمیل تو نہیں آتی، لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہوگی، لوگ ناپسند تو نہیں کریں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے خوشبو خارج ہوتی تھی۔ تو اس ضمن میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جو کہ متفق علیہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون کأن عرقہ اللؤلؤ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت روشن رنگ والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ تھا بالکل چمکتا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ دکھتا گویا کہ موتیاں ہیں، اذا مشى تکفأ، جب آپ چلتے تو وہ پسینے کے جو قطرے گرتے وہ گویا کہ موتی کے دانے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکل کر کے گر رہے ہیں۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمَا مَسِسْتُ دِيبَاجًا وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَلْفِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کسی ریشم کو، کسی حریر کو، یعنی یہ جو دیباج ہے جو موٹے قسم کا جو ریشم ہوتا ہے اس کو دیباج کہتے ہیں، اور جو باریک ریشم ہوتا ہے اس کو حریر کہتے ہیں، تو ریشم کی کوئی بھی قسم ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلی ہے اس سے زیادہ نرم کسی چیز کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ کسی ریشم کو بھی نہیں، ریشم کی کسی بھی قسم کو نہیں۔ وَلَا شَمِمْتُ مِسْكًا وَلَا عَنْبَرًا أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کہ میں نے مشک کو بھی سونگھا ہے، عنبر کو بھی سونگھا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خارج ہونے والی جو خوشبو ہے اس سے زیادہ اچھی خوشبو خود مشک کی نہ ہوتی اور عنبر کی نہ ہوتی، یعنی عنبر اور مشک سے زیادہ بہترین اور پسندیدہ اور نفیس خوشبو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی روایت کیا ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، فقال عندنا، اور ہمارے پاس قیلولہ کیا، یعنی دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام کیا، فعرق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پسینہ نکلنے لگا، فجاءت امی بقارورۃ، تو میری والدہ ایک چھوٹی سی شیشی لائیں، فجعلت تسلط العرق فیہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا اس کو اس شیشے میں بھرنے لگیں، فاستيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے، فقال یا ام سلیم، اے ام سلیم، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں ان کی کنیت ہے، اے ام سلیم، اے سلیم کی ماں، ما هذا الذي تصنعين، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا پسینہ ہم اپنی خوشبو میں ڈال کر کے استعمال کریں گے، ہمارے پاس جو بھی خوشبو کی چیز ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو ملائیں گے، کیونکہ جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ بہترین ہوتی تھی، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، خوشبو میں سب سے زیادہ بہترین خوشبو ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم سے خارج ہونے والے پسینے کی خوشبو۔ اور ایک حدیث میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کان صلی اللہ علیہ وسلم یعرف بریح الطیب اذا اقبل، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آپ پر نظر پڑنے سے پہلے، آپ سے ملاقات کرنے سے پہلے ہی ہم کو محسوس ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ کر کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گویا کہ مجسم خوشبو تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشبو استعمال بھی کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص خوشبو گفٹ کے طور پر دیتا، ہدیے کے طور پر دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد نہیں کرتے، اس کو قبول کر لیتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو تھی، اور یہ بھی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حسی معجزہ تھا، ورنہ جو عام انسان ہیں ان کے جسم سے ایسی کوئی خوشبو نہیں نکلتی، نہ ان کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے اور نہ ان کے پسینے میں خوشبو ہوتی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا بیان ہے۔ محترم ناظرین، اگلی مجلس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری صفت بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔